ماہ سفر المظفر میں بہت سارے اولیاء کرام کے ایام منائے جاتے ہیں۔ حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضور حضرت مجدد الفسانی اور ہمارے پاکستان میں حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ گزشتہ جمعہ کو اس حوالہ سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ ولایت کے نام پر، تصوف کے نام پر کرپشن جو ہے وہ بھی زوروں پر ہے۔ بہت سے لوگ جن کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں، وہ اولیاء کے نام پر کرپشن کرتے نظر آتے ہیں، سیدھی سادھی بھولی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اولیاء نہیں ہیں، ولایت نہیں ہے، کرامت نہیں ہے۔ جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کی تو ہم مذمت کریں گے، لیکن اس مذمت میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ولایت ختم ہو گئی یا اولیاء نہیں ہیں۔ اولیاء کرام اب بھی موجود ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا فیضان ہے کہ ہمیشہ اس امت میں اولیاء کرام رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولیاء کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد المادری ولی کون ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اولیاء یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ بے صبرا پن جس میں ہو، ولایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تکلیف پر جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس میں بھی ولایت نہیں ہے۔ نعمتیں ملنے پر جو شاکر نہ ہو، اس میں بھی ولایت نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بلکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا وہ محبت والا مادہ کہاں کام کرتا ہے یا وہ حس کہاں پہ کام کرتی ہے، اس کا تعلق ہمارے معروضی حالات اور ہمارے طرز زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری ایسی محبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن سے منع کیا گیا، ایسی محبتیں جن محبتوں میں گرفتار ہو کر انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، غلط کام کرتا ہے، آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، زبان سے وہ گفتگو کرتا ہے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت جس کے ساتھ بھی ہوگی صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اسی حوالے سے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تمہیں دکھائی دیں تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ولی کے قرب میں جا کر اللہ یاد آتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہے جس کے قرب میں جا کر انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، عبادت سے غافل ہو جائے۔ یا وہ ولی نہیں ہے جو تربیت یہ کرے کہ نمازوں کی حاجت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ولی وہ ہے کہ جب تو دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے۔ کیوں اللہ یاد آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ولی ہوتا ہے، اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اس سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، میرے ولی سے دشمنی، میرے ولی سے بغض، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ سب سے محبوب عبادت کون سی؟ جو فرض ہے۔ نفلی عبادتوں کا بڑا مقام، بڑا رتبہ، لیکن نفلی عبادتوں سے بڑھ کر فرض عبادتیں۔ علماء اس کی بڑی ایک آسان مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو نوافل ہیں نا یہ زیرو ہیں، زیرو زیرو زیرو، جتنے مرضی زیرو اکٹھے کر لیں تو زیرو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور جو فرائض ہیں یہ 1 سے لے کر 9 تک ہیں۔ ایک آپ کے پاس ہوگا، اس کے ساتھ زیرو لگ جائے گا تو وہ 1 کو 10 بنا دے گا، ایک اور زیرو لگ جائے گا 100 بن جائے گا، ایک اور زیرو لگ جائے گا 1000 بن جائے گا۔ تو یہ نوافل بڑے ویلیو والے ہیں، لیکن فرض کے بغیر ان کی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے نا، چلیں جی 27ویں رات آ گئی، اب ہم جی بھر کے عبادت کریں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس یہی رات عبادت کرنے۔ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آ گئی، چلیں آج ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، بڑی اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرائض کو ہم چھوڑ دیں۔ تو فرمایا نوافل، علماء فرماتے کہ نوافل بڑے قیمتی ہیں اور ان سے آپ کے فرائض کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر فرائض نہیں تو پھر یہ نوافل کسی کام کے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ وہ عبادت جو فرض کی گئی ہے، سب سے زیادہ تقرب اسی کی وجہ سے میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرائض تو معین ہے نا، صبح کے 2 ہو گئے، ظہر کے 4 ہو گئے، عصر کے 4، تو یہ معین فرائض ہے نا، مغرب عشاء۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا دل چاہے میں رب کا اور قرب حاصل کروں، اب فرائض تو اتنا ہی ہے، اب دیگر نوافل ہیں، جتنے مرضی پڑھتے رہو، جتنے مرضی پڑھتے رہو۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام ہوتا، اللہ اکبر، ام المومنین کہتی حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ کہتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت نہیں فرمائی؟ آپ اللہ کے حبیب نہیں ہیں؟ آپ اس قدر رقت آپ پر طاری رہتی ہے، اتنا طویل قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، طویل قیام کرتا ہوں، اور ہمارے لیے ہمیشہ لے رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا حبیب ہوں، کل قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ میں کھولنے والا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤں گا تو اس کا قہر رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی تو میں زلفیں بکھیر کر جھولی پھیلا کے عرض کروں گا تو کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے میرے حبیب سر انور اٹھائیے، سل مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی، مقام محمود عطا کیا جائے گا حضور کو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو حضور نے ہمیں بتایا کہ دیکھو مجھے تو یہ سب شانیں ملی، میں نے پھر بھی سجدے نہیں چھوڑے، پھر بھی میں نے لمبے قیام نہیں چھوڑے، تو تم بھی میرے طریقہ پر عمل کرتے رہنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اچھا جس حدیث میں ایسا ہو، نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہوتی ہے حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن حضور بیان فرما دیں کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے امت محمدیہ کی، کیا شان ہے بندوں کی، کیا رحمت ہے رب العالمین کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہی کہتے رہتے مولا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا بندے تو میرے قریب آ تو صحیح، میں خود تجھے محبوب بناتا ہوں۔ اتنے نوافل پڑھتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، صحیح ابن حبان کی، کثیر کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے۔ میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر
وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، مجھ سے سوال کرے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یعنی تاخیر نہیں کرتا جتنا تردد میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی شان، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس کی تشریح میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک معنی یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی اس کو کانوں سے وہی سنائی دیتا ہے جو اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے علم کے حصول کا ذریعہ کان اور آنکھیں ہیں، ایک بڑا ذریعہ۔ ہم نے جو دیکھا ہمارے دماغ کی ڈرائیو میں، اسپیس میں، وہ محفوظ ہو گیا، جو ہم نے سنا وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ تو فرمایا اس کے ذہن میں وہی محفوظ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک بزرگوں کی بات بتاتا ہوں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اسماء الرجال کے بعض میں ان کا تذکرہ ہے اصول حدیث پر۔ وہ جب بازار سے گزرتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، بازار سے گزرتے کانوں میں انگلیاں ہیں اور نگاہیں نیچی ہیں، اور جب بازار سے گزر جاتے تو کانوں سے انگلیاں نکال لیتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں میرے مطلب کا کچھ نہیں تھا، یعنی اگر کہیں سے خریداری کرنی تھی تو وہ کر لی، اب باقی جو راستہ ہے وہاں میرے مطلب کا کچھ نہیں ہے، تو میں کچھ ایسا سننا نہیں چاہتا جس کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں کچھ ایسا دیکھنا نہیں چاہتا جس کی مجھے حاجت نہیں ہے، مبادا کہیں میرے دیکھنے اور سننے کے ذریعے سے اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں میرے ذہن میں نہ پہنچ جائیں۔ آج ہم تھوڑا سا غور تو کریں، کتنے واٹس ایپ کے گروپس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، کوئی معلومات آتی ہیں نا، فضول بے مقصد، صبح اٹھے سینکڑوں میسیجز آئے پڑھیں، چلو دیکھو تو صحیح ہے کیا، اس میں کیا حاجت ہے، فیس بک دیکھیں تو صحیح ہے کیا، چیک تو کریں ہے کیا۔ اب اسی جاننے کے چکر میں کتنا وقت ہمارا برباد ہو جاتا ہے، اور کیا کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو تباہ کر رہا ہے، کیا کچھ ہم سن لیتے ہیں جو ہماری سماعتوں کو برباد کر رہا ہے۔ یہ آنکھیں اور کان اس لیے تو نہیں تھے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نہ تکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ فرمایا اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ کان سے وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ سے وہی دیکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہی پکڑتے ہیں، اسی پر اختیار استعمال کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اسی سمت میں جائیں گے جہاں جانا اللہ کو پسند ہے۔ آج ہم سوچیں تو صحیح، اگر ہم تھوڑا سا یہ تجربہ کریں، چند دن کے لیے کر لیں کہ رات سونے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے حواس سے کتنا کام لیا، اور جو کام لیا اس میں کہاں کہاں اللہ کی رضا تھی، کہاں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی۔ ایک ہفتہ یہ تجربہ کر لیں، بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا حسن ترکہ ما لا یعنیہ، جو چیز اس کے متعلق نہیں اس کو چھوڑ دے، جس میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس کو چھوڑ دے، یہ بہترین مسلمان ہے، یہ اس کا اسلام جو ہے، اس طرح کا اسلام یہ بہترین اسلام ہے۔ اس ایک حدیث پر ہم عمل کر لیں، ہماری زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا، بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا میں اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان بن جاتا ہوں جو میرا ولی ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان حواس سے پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہیں، اور ایک اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں وہ طاقت دے دیتا ہے کہ بیٹھا تو یہاں پہ ہے اور نظر اس کی دور تک جا رہی ہے، اور صرف اس کی اپنی آنکھ میں نہیں۔ حضور داتا صاحب آپ دریا راوی کے کنارے پر تھے، کچھ لوگ آئے، اور وہاں پر ایک علاقہ ہے لاہور کے قریب میں، کوئی علاقہ اس دور میں ہوگا، اس کا نام بھی مدینہ ہے۔
یا مدینہ سے ملتا جلتا، مدینہ منورہ نہیں، لفظ مدینہ یا مدینہ سے ملتا جلتا۔ وہ بارات تھی ہندوؤں کی، کہنے لگے بابا ہم نے فلاں مدینہ جانا ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے؟ کہا تمہیں راستہ بتانے کی بجائے دکھا نہ دوں؟ تم راستہ پوچھو تو میں دکھا نہ دوں؟ کہا دکھائیے۔ کہا ادھر دیکھو، سامنے دیکھا تو گنبد خضرا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ صرف اپنی نگاہ میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جو قرب میں آئے اس کی بھی نگاہ میں طاقت ڈال دی۔ آپ نے مسجد تعمیر کی تو کچھ لوگوں نے کہا، آپ دیکھیں گے جہاں پر حجرہ ہے حضرت غریب نواز کے، اس کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں لکڑی سے اس کو پارٹیشن کی ہوئی ہے۔ یہ ایک خاص مقام ہے۔ آپ نے جب مسجد شریف بنائی تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید یہ مسجد قبلہ سمت نہیں ہے۔ اب تو جدید گیجٹس آ گئے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے قبلہ سمت کدھر ہے، تو اس دور میں ایسا نہیں تھا، اندازے زیادہ ہوتے تھے، یا وہ ستاروں کو دیکھ کر یا سورج کو دیکھ کر وہ اندازے لگائے جاتے۔ تو کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ شاید اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب یہ شور زیادہ بڑھا تو حضور دادا صاحب نے سارے لوگوں کو بلا لیا۔ جب بیٹھے نماز کا وقت ہو گیا، کہا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دادا حضور مصلی امامت پر ہیں۔ اب ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے کہ جہاں ہم نماز پڑھیں اس کا تو قبلہ ہی درست نہیں ہے، لیکن جب سب نے کہا منہ طرف قبلہ شریف، سامنے قبلہ شریف سب کو نظر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اچھا، شیخ انور کشمیری نے بڑی خوب بات کہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے لیے، تو آپ نے قرآن کریم کا وہ مقام سورہ قصص کا سنا ہوگا کہ درخت تھا، اس میں سے روشنی نکل رہی تھی آگ کی صورت میں، اور وہاں سے کہا گیا کہ میں رب ہوں، تجھ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی خوب بات لکھتے ہیں، کہتے دیکھیے دکھائی یہ دے رہا تھا کہ درخت کلام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی اپنی طرف نسبت فرمائی، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے اس درخت میں تجلی فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے وہ درخت واسطہ بن گیا تھا۔ تو جس میں تجلی کی گئی تھی اس نے تجلی کرنے والے کا حکم لے لیا۔ درخت سے کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ درخت رب تو نہیں ہے، درخت میں تجلی ہے۔ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہ آواز آ رہی۔ تو آپ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب تم نے تجلی کا معنی سمجھ لیا تو سنو، جب درخت کے لیے یہ جائز ہے کہ اس میں یہ ندا کی جائے کہ بے شک میں اللہ ہوں، تو جو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی سمع اور بصر کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ایک طرف دیکھو درخت ہے، اس میں سے آواز آ رہی میں اللہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی تجلی کا مظہر بنا ہوا ہے۔ فرمایا ادھر دیکھو بندہ خدا ہے، اللہ کا وہ پیارا بندہ ہے جس نے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کیا ہے، اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ انور شاہ کشمیری لکھ رہے ہیں۔ فرمایا وہ ابن آدم جو صورت رحمان پر پیدا کیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم نہیں ہے، یعنی شجر موسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہو سکتا ہے، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی جو اللہ کا محبوب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی دیکھنے اور سننے کی صفت کا مظہر ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، ایک طرف تو یہ ہے نا کہ ولایت کے نام پر جھوٹے مدعی بہت سارے آگے، اور دوسری طرف یہ کہ حقیقی ولایت کا انکار کر دیا گیا۔ ایک طرف وہ موسٹ کرپٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے مزارات پر قبضہ کر کے غلط کام کیے، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مزارات کو ہی غلط کہہ دیا، مزارات کے سفر کو ہی معاذ اللہ شرک کہہ دیا۔ تو بھئی مسجد میں چپل چوری ہونا تو ہم یہ نہیں کہیں کہ مسجد میں جانا چھوڑ دو۔ مزارات پر اگر کوئی غیر شرعی حرکت کرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جہاں اللہ کا ولی دفن ہے اس جگہ کو ہم شرک کا مقام کہنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے،
اور کسی شخص سے پوچھنے کے لیے گیا، کسی اہل علم سے پوچھنے گیا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نے 99 قتل کر دی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے. وقت گزر گیا، پھر اس کے دل میں خیال آیا شاید میری توبہ قبول ہو جائے. کسی سے پوچھا تو کسی نے بتایا بھائی فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے پاس جا کے تم عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو، شاید تیری بخشش ہو جائے. یہ وہاں سے چلتا ہے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو عذاب والے تھے وہ بھی آ گئے، جو رحمت والے تھے وہ بھی آ گئے. رحمت والے عذاب والے کہنے لگے اس نے بہت لوگوں کو قتل کیا، بڑے غلط کام کیے، تو اس کو تو سزا ہوگی، اس کو تو ہم عذاب کے لیے ہی لے کر جائیں گے. اور رحمت والے کہنے لگے نہیں یار، یہ توبہ کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا. اس کی اس نیت کو بھی تو دیکھو نا، یہ اب کس کنڈیشن میں ہے. وہ ماضی میں اس نے سب کیا، لیکن اب یہ نادم تھا، یہ ولیوں کے پاس جا رہا تھا، ادھر سفر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں ایسا کرو، زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ ولیوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر اس سے دور ہے تو پھر دوزخ والے لے جائیں. اور پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین سمٹ جا. اللہ اکبر، سمٹ جا، اس کو قریب کر دے ولیوں کے. اور پھر رحمت والے فرشتوں نے جگہ کو ناپا تو وہ قریب تھا اور اس کو جنت میں بھیج دیا گیا. علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے اللہ والوں کی طرف سفر نیکی ہے، ایسی زیادتی نہ کرو، اس طرح کا ظلم نہ کرو. یہ نہ کہو کہ مزار کی طرف سفر ہی معاذ اللہ شرک ہے. غلط چیز کو غلط ہی رکھو اور اچھی چیز کو غلط کی وجہ سے گٹ بٹ نہ کرو. اللہ ہمیں حق کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.